واہ جی واہ. سپاہی صاحبہ السلام علیکم، کیسے ہیں چانڈیا بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اس ٹاپک پہ بات کریں گے. بس آپ سنائیں. آپ وہ اس کو کیوں نہیں لاتے نا اپنے وہ بڑے مولوی کو، عبد الجبار صاحب کو؟ آپ میں وہ طاقت ہی نہیں، نہ ہی برداشت ہے کہ آپ کسی معروف اور اچھے عالم سے بات کریں. وسیم جیسے لوگوں کو 2 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں آپ 10 منٹ ٹھیک بھی ہے بات بھائی، کرنے پتا نہیں. اور طاقت نہیں ہے تو اس میں آپ کی جیت ہوگی، آپ کا فائدہ ہے نا، اس میں تو آپ کا فائدہ ہے. تو پھر تو ان بات کو ہے جلدی آنا جب چاہیے، بھی آپ پھر ان کو جلدی آنا چاہیے. 2 گھنٹے بات کی، آدھا گھنٹہ بھی ہمیں نہیں چھوڑا. 1.5 گھنٹے سے اوپر آپ نے بات کی ہے. اور 1.5 وسیم گھنٹے جیسے کارٹون مل جاتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں، بس بات کرتے رہتے ہیں. اگر آپ نسیم سے پوچھیں نا، وہ کہہ دیں گے آپ کارٹون ہیں. وہ کہتے ہیں میں بڑا آدمی ہوں، مفتی ہوں. وہ کہے گا کہ بھائی عبد الجبار صاحب کو کچھ نہیں آتا نا. وہ تو سب کہتا ہے، وہ اس طرح تو نہیں ہوتی. لگا اگر وسیم اگر ہے تو ہمارا ہے نا، ہم نے اس کو بولا، آپ کو غصہ کیوں لگا؟ آپ کہتے ہیں وسیم جن کو کارٹون ہے نا بھائی. آپ جب عبد بتایا آپ الجبار اسے کو لے کے آئے ہیں، ہم اس کو وسیم صاحب سے 10 گنا زیادہ ادھر پروٹوکول دیں گے. ان کے سب شرائط ہمیں منظور ہیں. وہ اپنا ماڈریٹر بھی لے کے آئے. اپنی آپ ان کی جانب سے آپ ماڈریٹر بنے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں چھوڑ، لوگ ہی ان کو نہیں چھوڑتے آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ ان کو برابری نہیں دیتے. آپ ان کو جو مناظرے کے اصول ہیں آپ ان سے بات نہیں کرتے. او بھائی اصول، بدتمیزی آپ ادھر آئیں گے نا، ماڈریٹر آپ ہوں گے، کنٹرول پورا میں آپ کے حوالے کر دوں گا. میں آپ کو ماڈریٹر بنا دوں گا اور میں مہمان کی طرح. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ ہاں تقریباً 6 مرتبہ سے بات ہوئی. تقریباً ہر مرتبہ آپ نے میری بات کاٹ کر ویڈیو سے ہٹا کر آپ بھاگ گئے. تو آپ بھائی صاحب، اگر آپ کا ہم نے کاٹا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی دلیل ہو اسی وقت نا، یا آپ کی کال کٹ گئی ہے، فریز ہو گئی ہے، یا مثلا آپ میری بات کاٹ رہے تھے، اس وجہ ہوگی نا. عبد الجبار جب آئیں گے تو ہم پورا کنٹرول آپ کو دیں گے. آپ ان کے ساتھ آ جائیں، ساتھ بیٹھیں. میں صرف آپ کی اجازت سے بات کروں گا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ آپ عبد مجھ سے الجبار کو لے کے، بات کریں، وہ سن رہے ہوں گے تو آپ سے وہ رابطہ کریں گے. تو میں اس تو کے نہیں کہتا ہوں. باوجود وہ سن رہے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ پتہ ہے میں وجہ بتاؤں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جی، اصل وجہ میں بتاؤں، اصل وجہ بتاؤں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا ہے. جس آپ سے اتنے مہینے بات نہیں کر رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے، جو بولنے والے ہیں جن کو مناظرے کا پتہ ہے، اصولوں کا پتہ ہے، آپ ان کو صحیح نمونے سے بات کرنے ہی نہیں دیتے. یہی وجہ ہے. او بھائی میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں کہ عبد الجبار صاحب کیوں نہیں آ رہے. جب ہم نے ان کی ہر شرط مان لی ہے، ہم کہتے ہیں آپ جو شرط لگائیں، ماڈریٹر بھی چانڈیو صاحب بنے، اس کے باوجود وہ کیوں نہیں آتے؟ وجہ بتاؤں آپ کو؟ ہاں، وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے ایک بھی دلیل کا، اور ہمارے دلائل سینکڑوں ہزاروں ہیں، اور ایک دلیل کا بھی رد نہیں کر سکتے. عدم توازن یہاں پہ زمین و آسمان کی ہے. شیعہ کی جو بات ہے نا، شیعہ کے پاس دلائل ہزاروں بلکہ کروڑوں ہیں. آپ لوگوں کے پاس دلیل ایک بھی نہیں ہے، اور آپ شیعہ کے سامنے ایک دلیل نہیں لا سکتے، اور شیعوں کے ایک دلیل کا بھی رد نہیں کر سکتے. تو بھاگنا آپ کا کام ہوگا نا، اسی لیے. میرے 2 منٹ کا بھی آپ جواب نہیں دیتے. گھما پھرا کے کہانیاں شروع کر دیتے. میرے سوال پر آپ بات ہی نہیں. چلے سوال کریں آپ. ابھی ٹیسٹ لیتے ہیں نا، ابھی ٹیسٹ لیتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں نہیں دیتا. بسم اللہ. تو میرے خیال میں دوسرا سیشن ہے آج. آپ صحابہ کرام طیبین طاہرین کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ایمان ثابت کرو، یہ کرو، وہ کرو. یہ عجیب سا مجھے لگ رہا تھا کہ کون سا ٹاپک آپ نے شروع کر دیا. میں تو آپ کے سامنے آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اور میں کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی، حضرت حسن، حضرت حسین، تمام صحابہ کرام شیعہ نہیں تھے. ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ خوش ہو جاؤ، آپ مٹھائیاں تقسیم کرو. حفیظ اللہ چاندیو نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ شیعہ کو مومن کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا، حضرت عمر فاروق شیعہ نہیں تھا، حضرت علی المرتضی بھی شیعہ نہیں تھا. آپ مٹھائیاں تقسیم کرو، لوگوں کو ہم جیت گئے، ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امام ہیں. جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ شیعہ ہو، آپ کے سامنے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کون سا اسلام ثابت کریں جب آپ کا اسلام الگ ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں بھائی، کا الگ ہے. بھائی صاحب ٹھیک ہے بھائی. آپ ہمیں بتائیں کہ جو شخص، آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں،
قرآن فرماتا ہے جو آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. یہ آیہ قرآن ہے یا یہ میرا کوئی شعر ہے؟ یہ شیعوں کے کوئی نوحہ ہے؟ الحمدللہ پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھے. ہمیں بھی پتہ شیعہ نہیں تھا. او بھائی صاحب آپ میرے سوال کے جواب دے دو بھائی. کیا آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ او بھائی میرے سوال کے جواب دینا نا. نہیں ادھر نہ ہو, ابھی جواب دے دو. بات کو توڑ دیا. یہ جواب نہیں دے گا بھائی. قرآن کی تصدیق میں کیا آپ کو ڈر رہا ہے بھائی؟ قرآن سے ڈر رہا ہے. یہ تو وہ تو آپ کافر ہو گئے بھائی. میں قرآن کی آیت کے متعلق پوچھ رہا ہوں بھائی. کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں آپ شیعہ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھے, حضرت علی المرتضیٰ بھی شیعہ نہیں تھے. ابھی آپ او بھائی چھوڑ دے, کوئی شیعہ نہیں تھا, کوئی بھی شیعہ نہیں. شیعہ بعد میں بنایا. آپ مجھے بتائیں, مان گئے کوئی شیعہ نہیں تھا, میں مان گیا. آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن کی یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ بعد میں بنایا نا شیعہ. اور چلو فرض کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بتاؤ نا. ابھی میں ثابت کروں گا کہ حضرت عمر ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, صحابہ کرام طیبین طاہرین علیہ الصلوات اللہ. چانڈیو میرے ایک سوال کا جواب دے دو بھائی. ابھی میں نے اپنا سوال 2-3 دفعہ دہرایا, کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ کیوں جواب نہیں؟ کم از کم یہ بتاؤ کہ کیوں جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں کر رہا ہوں نا, آیت بھی پڑھ رہا ہوں, دوسری آیتیں پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن آج پڑھیں گے, قرآن سنیں. نہیں جواب نہیں دیں گے تو میں آپ سے خداحافظی کر رہا ہوں بھائی. یہ اس طرح نہیں ہوتا. میں آپ سے ایک معمولی سی بات کر رہا ہوں, جواب نہیں دے رہا بھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت کروں نا. او بھائی میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں, میں نے آپ سے یہ پوچھ لیا کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے کہ جو آواز بلند کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ اس کے عمل حبط ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ آیت بالکل ہے. آپ سوال کس طرح کر رہے ہیں؟ اب اچھا ٹھیک ہے, اب سوال کا جواب دینا, بے ایمانی نہ کرو, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا اس آیت کا سبب نزول یہی نہیں ہے بخاری میں آپ کے کتب میں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ 3-4 اسباب نقل کیے گئے ہیں, صرف حضرت ابو بکر. دوسرے اسباب بتاؤ, پیش کرو یا اللہ. آپ سوال کرو صحیح سند کے ساتھ دوسرا کوئی سبب نہیں ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اس آیت کا سبب نزول ابو بکر عمر کی ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی. یہ کہہ رہے ہیں دوسرے اسباب بھی ہیں, وہ پیش کرو, حدیث ہمیں دکھاؤ. کوئی حدیث نہیں ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پڑھو تفسیر پڑھو. آپ تفسیر آپ بتاؤ کس تفسیر میں لکھا ہے؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ قرآن پر سنت پر آپ اللہ پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ اس کے اسباب نزول اور بھی ہیں. سبب نزول اس کا صرف ایک ہی ہے, ابو بکر عمر. ترجمہ کرے تفسیر کرے, میں جواب دوں گا. حضرت ہم نے آپ سے آئے ہفتے اعمال آپ نے خود کہہ دیا کہ قرآن میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کا 3-4 مزید ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. اس کا سبب نزول ایک ہی ہے اور وہ ابو بکر عمر ہے. آپ کہہ رہے ہیں مزید اسباب ہیں, وہ دکھاؤ ہمیں. آیت کون سے سپارے میں ہے؟ آپ ترجمہ سورہ حجرات. آپ نے کہہ دیا کہ قرآن میں ہے نا. سورہ حجرات میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں. آیا یہ ہے سورہ مبارک حجرات, آیا نمبر 1 سے لے کر آیا نمبر 5 تک. بھائی صاحب آیا یہ ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورہ حجرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آیا یہ ہے. اوکے, اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے 3-4 اسباب ہیں. آپ کو میرا چیلنج ہے اور جبار کو چیلنج ہے, سپاہی صحابہ کو چیلنج ہے, اور جتنے جماعت عمریہ کے علماء دیکھ رہے ہیں ان سب کو چیلنج ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مزید اسباب, کوئی سبب نہیں ہے. صرف ایک سبب ہے اور وہ ابو بکر عمر کیا کہ انہوں نے آواز بلند کیا. اور قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو آواز بلند کرے گا اس کا عمل حبط ہو جائے گا. الحمدللہ عمل دونوں کے حبط ہو گئے, اور قرآن میں ثابت ہے حبط عمل, جس کے عمل حبط ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ختم بات, مزید گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جواب دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ. سامعین کرام, جیسے کہ جو عنوان چل رہا تھا, میں اپنے اعتبار سے میری اپنے اعتبار سے تھی
پہلے ہی سوال اللہ یار نے کر دیا، ویسے کرنا مجھے پہلے تھا. جو بھی اسباب تھے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ میرا دوست تھا باہر چلا گیا تھا تو موبائل کو اس نے کوڈ لگا دیا تھا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں. تو جو بھی صحابہ کرام میں سے جس نے بھی آواز بلند کی، اللہ پاک نے ان کو فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. جنہوں نے آواز بلند کی اللہ ان کو ایمان والا کہہ رہا ہے. آپ اس پر کیا فتویٰ دیں گے؟ یہ تو ثبوت ہے کہ یہ مومن ہیں. چاہے ابو بکر صدیق ہو اس سے مراد، چاہے حضرت عمر فاروق ہو، ان کو تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی ان کے کوئی عمل اب حبت نہیں ہو چکے، یہ کافر نہیں ہوئے. ان کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. اگر یہ کافر ہو چکے ہوتے تو اللہ پاک کیا فرماتا؟ یا ایھا الذین کفروا کہتا. یا ایھا الذین آمنو کا مطلب ہے کہ اب بھی مومن ہیں اور اللہ کی نظر میں مومن ہیں. اللہ چل بھائی ہم تک گئے اس کا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. کس نے کہا یہ برداشت نہیں کر رہے؟ بس ان کو 20-20 منٹ 30 منٹ چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ دیکھیں کہ اہل سنت کے پاس کیا علم ہے. علم آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے علم کیا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اسے ثابت ہے کہ ایمان والے تھے، چاہے حضرت ابو بکر صدیق تھے، چاہے حضرت عمر فاروق تھے، چاہے حضرت عثمان غنی تھے. یہ تو ثبوت ہے کہ یہ مومن ہیں. چلو میں پہلے سوال تھا، یہ میں نے آپ کو جواب دیا. میں انشاءاللہ اسباب بھی بتا رہا ہوں. پر میں نے کہا کوئی بھی ہو یہ تو ثابت ہے، یعنی دلیل ہے کہ یہ مومن ہے جن سے کتاب. تو میں جذبات ہو چکا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ دوسرے اسباب نزول کہاں گئے؟ آپ کہہ رہے 3-4 مزید اسباب بتا رہا ہوں. میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں. دوست چلا گیا، اگلی تقریر میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، دوست چلا گیا، آپ کا علم دوست کے پاس ہے. تیاری صاحب یہ موبائل ہے اس کو کوڈ لگا دیا. اب بھائی مدرسے میں جاؤ، مدرسے سے کیوں بھاگ گئے ہو؟ آپ کو جواب تو مل گیا. مدرسے میں کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہاں رات کو جانے سے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہو، سگنل کا پرابلم ہے یا رات کو مدرسے نہیں جانا چاہیے؟ آپ کو یہ پتہ چل گیا. ادھر جا کے نا ادھر علماء آپ کو سکھائیں گے، پیار دیں گے ادھر آپ کو. پرانے زمانے کی طرح ہے وہ بنیادی صحابہ کرام بالفرض مال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ثابت کر. میں کس کے سامنے ایمان ثابت کروں؟ الیاری کا اپنا ایمان ہے، میرا اپنا ہے. میں تو کہتا ہوں جو الیاری کا ایمان ہے وہ ابو بکر صدیق کا نہیں ہے، یہ خوش ہو جائے. میں کہتا ہوں جو اگر ابو بکر صدیق مومن نہیں، مسلم نہیں، تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں. تو چانڈیو بھائی، چانڈیو ساری الیاری صاحب بات ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، آپ کے ہر سوال کا جواب. الیاری صاحب کی ساری تقریریں سنیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ بات کر کے مکر جاتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. الیاری نے کہا ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، دور خلافت میں قرآن پاک میں تحریف کی گئی. اس سے مطلب حضرت ابو بکر صدیق تحریف پر قادر تھے الیاری کے قول کے مطابق. اب حضرت ابو بکر صدیق نے تحریف کروائی اور قادر بھی تھے. آپ بتائیں پھر الیاری قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ثابت کر رہا ہے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ منافق تھے، کافر. اور حضرت علی المرتضیٰ کے یہ فضائل ہیں، جو قادر تھا تحریف پر انہوں نے اپنی مذمت کی آیتیں چھوڑی ہوں گی اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اہل بیت کے دشمن تھے اور اہل بیت کے شان کی آیات قرآن پاک میں انہوں نے چھوڑی ہوں گی. سمجھ لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار قرآن کا انکار. کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق ضرورت دین میں سے ہیں. دین کی سب سے پہلی ضرورت ابو بکر صدیق ہے جس نے پہلے اسلام ثابت کرو، اس کا پہلے اسلام ثابت کرو، پھر ضروریات میں سے ثابت ہو جائے کر لینا. بھائی چانڈیو دیکھیں، چانڈیو صاحب میری بات سنیں ایک منٹ. بھائی چانڈیو صاحب پہلے آپ انتظار کریں نا، اپنے وہ آپ کا جب موبائل آ جائے نا، جو لڑکا آپ کا موبائل لے کے بھاگ گیا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ابھی دلیل نہیں ہے کیونکہ آپ کا موبائل کو اٹھا کے لے کے گیا، وہ لڑکا لے کے گیا. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، وہ آ گیا لڑکا، ابھی دیکھو آپ اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ. آپ نے کہا اس کے آیت کے 3-4 مزید. ہاں اس طرح گاڑی میں بیٹھ کے نہیں بھیا، مدرسے میں جاؤ، علماء سے پیار لے لو، پہلے ان کی صحبت میں 3-4 گھنٹے پہلے سے چلے جاؤ، خوب تیاری کر لو، پھر آ جاؤ نا. آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس تیاری نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ موبائل نہیں ہے. ابھی آپ سے بات کرنا ہے، اگلے ہفتے آ جاؤ. اوکے نہیں بھائی، اب اگلے ہفتے آ جاؤ، اپنے عالم کو ساتھ بٹھا دو.
میں اسی شرط کے ساتھ آپ سے بات کروں گا کہ آپ کا عالم آ جائے، آپ کے ساتھ بیٹھے تو آپ سے بات ہوگی، اس طرح نہیں اس کہ آپ کہہ رہے ہیں موبائل کہیں چلا گیا ادھر چلا گیا۔ ابھی میں آپ کے باتوں کا جواب دے دیتا ہوں بھائی چانڈیو، ابھی آپ کی بات میری بات سنو، آپ نے اتنی بات کی، میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے، اب میری باری ہے، اب میری باری ہے بھائی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے، تو بھائی کس نے کہا یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے؟ کس نے کہا یہ خطاب ابو بکر؟ پہلے آپ ثابت کرو یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبب نزول جس شخص کی سبب سے آیا نازل ہوتا ہے خطاب بھی اسی سے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اوکے، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے آیا، میں بات سے بات کریں گے، قرآن مجید میں ایسے آیات بہت ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب منافقین سے ہے، اسی الفاظ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنو، لیکن ابھی اس کی باری نہیں ہے۔ پہلے آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ نے کہا اس آیت کی 3-4 اور مزید شان نزول ہے، ہم اس کو سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر نے اس آیات کو قرآن سے نکالا کیوں نہیں ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آیا ہوگا نا، یا یہ آیات مشہور ہوں گے اس لیے نہیں نکال سکے، جو بھی وجہ ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید میں ان کے متعلق جو بیان کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن آپ تیاری کر لیں اگلے ہفتے فل اسی موضوع پر، آپ سے گزارش ہے علماء کے ساتھ بیٹھ کے، اسی شرط کے ساتھ کہ گاڑی میں نہیں، مدرسے میں علماء کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جو شرائط ہوں گے ہم ٹائم آپ کو دے دیں گے، ٹائم تقسیم کریں گے جی۔ 5 منٹ تو دیں، 5 منٹ 5 منٹ آپ کا، 5 منٹ اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے، 5 منٹ کے بعد آپ سے خداحافظی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ آمین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ بہرحال میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ توبہ میں، جس میں مختصر بتاؤں کہ غار والی آیت جس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ہجرت ابو بکر صدیق قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ سورت حج کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ اپنی موت مرے یا کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے، ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے، اور ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ پاک نے مہاجرین سے کوئی شرط نہیں رکھی، اللہ پاک نے فرمایا صرف دنیا چھوڑے جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ تو یہ میں صرف 2 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مہاجر، قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم بات آپ کی، بات ختم ہے آپ کی، ختم ہے آپ کی بات، آپ نہ کہیں کہ میری بات انہوں نے کاٹی ہے، ختم ہے آپ کی بات۔ ابھی آپ تقریر کے میں جواب دوں گا نا۔ اب میرے محترم جب آپ اگلے ہفتے آ جائیں تیاری کے ساتھ، تو شرط اسی سے بات ہوئی تھی کہ نہیں اس طرح نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیاری کے ساتھ کیا دوسروں کو کتاب ان کے ساتھ ہے جنہوں نے آواز بلند کی، تو جو بھی آپ نے کہا ابو بکر صدیق، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ او بھائی آپ نے مجھ سے 5 منٹ وقت مانگا ہے، میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دیا ہے، اور میں نے کہا اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ، گاڑی میں نہ بیٹھو، علماء کے ساتھ بیٹھو، اور پھر نہیں کہنا کہ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے۔ جو بھی موضوع تم چھیڑو گے اس پہ تمہیں آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی بھائی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اسلام ثابت کرو کہ حضرت ابو بکر صدیق سے الگ تھا، تب تو بحث کریں۔ کیا چیز الگ تھا؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام الگ تھا کیا؟ بالکل الگ تھا۔ الگ تھا، کیا الگ تھا؟ وہ لازمی بات ہے، الگ تھا۔ ابو بکر وہ شخص ہے جس کی ہجرت نہیں ہے، جس کی جہاد نہیں ہے، جس کا ہفت عمل ہو چکا ہے، جس کا کوئی خیرات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حج الگ تھا، عمرہ الگ تھا، نماز الگ تھی، کیا الگ تھا ان کا؟ ہاں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی آواز دیکھیں، اب پہلی بات دیکھو میرے محترم بھائی، تم اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا۔ ابھی آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے۔ اور بھائی تم سن لو، ابھی اب تم نے جو بات کی ہے نا، میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دے دیا، ابھی تم اپنا جواب سن لو، اگلے ہفتے آ جاؤ، آواز تمہاری کٹ رہی ہے ابو بکر کے ہجرت کے متعلق۔ میرے محترم ناظرین یہ دیکھو، یہ کتاب ہے البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر
صفحہ نمبر 399. ابو بکر کا کوئی جہاد نہیں، جہاد تو ہے نہیں، ہجرت بھی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہجرت اس کا قرآن سے ثابت ہے. بالکل ہجرت نہیں ہے. اس نے اپنا ہجرت باطل کر دیا تھا کیونکہ اس نے ہجرت کے بعد تعرب اختیار کیا. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر سب حدیث نمبر 2297، یہ حدیث بھی عائشہ سے روایت ہے. وہاں پر حدیث نمبر 2297 کہ جب مکے میں مسلمانوں پہ سختی ہو گئی، ابو بکر نکل گئے حبشہ کی طرف. خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کر نکل گئے. حتی اذا بلغ برک الغماد لقیہ ابن الدغنہ، جب برک العماد کے علاقے میں پہنچے ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی، اور وہ مشرکین میں سے تھا، قارہ قبیلے کا سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ابو بکر سے کہا کہ میں جا رہا ہوں مکے سے ہجرت کے لیے. اس نے کہا کہ تو نہ جا، وانا لک جار، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. فارجع فاعبد ربک ببلاد، اور آ جاؤ واپس مکے میں. اور اس کے ساتھ وہ واپس مکے میں آ گیا. اور مشرکین نے فانفذت قریش جوار ابن الدغنہ وآمنوا ابا بکر، قریش نے ابن الدغنہ نے جو اس کو پناہ دیا تھا اس کے پناہ کو سرکاری طور پہ قبول کیا، اور قریش نے ابو بکر کو کیا دیا؟ ابو بکر کو پناہ دی. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر پہلے ہجرت کے لیے نکل چکا ہے اور وہ واپس مکے آیا ہے اور کفار کے پناہ میں رہ رہا تھا. تو یہ محترم ناظرین، اب جو شخص ہجرت، اب جس کی ہجرت کیا ہے، کیا ہے؟ اس نے اپنی ہجرت باطل کر دی، ہجرت چھوڑ کے واپس کفار کے پناہ میں چلا گیا. جیسے جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے حالت میں یہ کفار کے پناہ میں تھا. یہاں پہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر 2003 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ، کہ مہاجر پہ جو شخص ہجرت کرتا ہے پھر اس کو اپنی وطن واپس آنے پہ حرام ہے کہ واپس اپنے وطن پہ آ جائے اور وہاں پہ رہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد پھر مکہ انہوں نے کبھی دوبارہ مکہ میں انہوں نے سکونت اختیار نہیں کی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں کیا ان لوگوں نے، کیونکہ یہ حرام ہے. یہ کتاب شرح مسلم للقاضی عیاض جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 273. اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعه الى وطنه وان ارتداد المہاجرین من الكبائر. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مہاجر کا ہجرت کرنا حرام ہے اور اس کا اپنے وطن کی طرف واپس پلٹنا یہ کبائر میں سے، فسوق میں سے. اچھا، اسی طرح کتاب صحیح مسلم نووی صاحب کی جو ہے جلد نمبر 7 چاپ دار الفکر، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. کس مسئلے پر؟ اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوع الی وطنہ، مہاجر پہ حرام ہے کہ وہ ہجرت کرے اور واپس اپنے وطن میں پلٹ جائے. تو ابو بکر کا ہجرت نہیں ہے، اس نے اپنی ہجرت کو باطل کیا ہے. پھر آپ جو کہہ رہے ہیں جو اس نے مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا، تو ہجرت یا مثلا نماز پڑھنا، جہاد کرنا وغیرہ صرف اسی شرط میں مقبول ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو، مخلص ہو. منافق کی قبول نہیں ہوتی. منافق ہجرت بھی کرے تو اس کی ہجرت نہیں ہوتی، منافق نماز بھی پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، منافق جہاد کے لیے نکل جائے اس کی جہاد نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین. تو سورہ آئے غار جس کے آپ نے تلاوت کیا اس میں واضح طور پر ہے کہ ابو بکر کیا ہے، اذ قال لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینۃ علیہ. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا، ابو بکر پہ نازل نہیں فرمایا. اسی لیے نازل نہیں فرمایا کہ وہ مومن نہیں تھا. والا جہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھ کوئی مومن ہے، اگر سکینہ نازل ہوا ہے تو مومن پہ ہمیشہ نازل ہوتا رہا.